کم از کم پنجاب کو تو ہندوستان سے اگلی تعلیم میں لے جاؤ. اور پھر مجھے بتاتا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے وہ کریں. تو میں نے کہا یہ بنیادی چیز ہے. علم نہیں ہوگا تو ہم غالب نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہلی ہدایت ہی ہمیں کہا کہ پڑھو. اب اندازہ کریں ہم کہتے ہیں ہم ہندوستان کو فتح کرنا ہے, یہ نان سینس ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اعداد و شمار یہ ہے کہ 50 بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں, جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے, ان میں سے 100 میں سے 52 اسکول جاتے ہیں, 48% اسکول ہی نہیں جاتے. یعنی خدا کا جو حکم ہے پہلا وہی ہم اس کو ماننے میں اتنا پیچھے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مومن ہو تو غالب رہو گے. جب علم حاصل کرنے پہلی ہدایت تھی کہ علم حاصل کرو, وہی ہم نہیں کر رہے کہ جی میں اپنے بچے کو امریکہ بھیج دوں. کوئی کہتا ہے میں بھیج دوں تاکہ وہاں جا کے علم حاصل کرے, کیونکہ علم ادھر ہے ہمارے یہاں ہے نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ پہلی ہی ہم نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی کہ بھئی ہم علم حاصل کریں. اب میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, زندگی 2-3 واقعات بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. تو پھر لمبی تقریریں آپ میری سنتے ہیں تو ووٹ مجھے نہیں دیتی. تو بات کرنے سے پھر بھی نہیں میں نے ٹلنا. وہ کہتے ہیں جی غصے والا بہت ہے. علامہ اقبال سیکٹری صاحب نے علامہ اقبال کے اوپر کہ مجھے پھر حضور کو وہ بھیجتے ہیں علامہ اقبال کی طرف. علامہ اقبال کہتا ہے بھوک ڈالا ہے مجھے تلخ نوائی نے ملے. بھوک ڈالا ہے مجھے میری تلخ نوائی نے, اور میری زندگانی کا یہی سامان بھی ہے. تلخ باتوں کہنے کی وجہ سے میں دنیا میں جو پستی میری آئی ہے, جو میں پیچھے جاتا ہوں, لوگ ترقی کرتے ہیں میں پیچھے کی طرف جاتا ہوں. وہ میرا بھتیجا وزیر خزانہ بن گیا تو میں اس کے گھر بیٹھا تھا تو وہاں باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا ہمارے خاندان میں سب سے پہلا شخص جو منسٹرز انکلیو میں رہا تھا نا وہ میں تھا. وہ نئی بنی تھی تو میں اس وقت وزیر تھا. تو 5 نمبر کوٹھی تھی منسٹرز انکلیو میں جہاں میں رہتا تھا. میں نے کہا کہ بس میں اب بالکل پیچھے کی طرف گیا ہوں, آگے ترقی نہیں کی. وہ میں نے کہا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور سب سے کرتوت دیا کہ میں نے سچی بات کرنے کا ٹلنا ہی نہیں ہے. تو وہ بات یہ کہ پھر وہ 5 نمبر کوٹھی پہ گیا. پھر میرے بڑے بھائی فاروق صاحب وہاں جنرل بنے, وہ بھی رہے, اور میرا بھتیجا رہ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے. جو مجھے ایک دفعہ چکھ لیتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں وہ منہ لگاتا مجھے, کیونکہ یہی منہ ڈالا ہے میری تلخ نوائی نے مجھے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ بات سچی کہتا ہوں, کڑوی ہوتی ہے. الحق کو مر. مجھے ایک شخص کہنے لگے اسد صاحب آپ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے غصے والے. میں نے کہا نہیں, غصے والا اتنا نہیں ہوں, لیکن بات سچی کرتا ہوں. اور عربی کا محاورہ ہے الحق کو مر, کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے اور میری بات بری لگتی ہے. میں خوش آمدید نہیں کرتا. اب دیکھیں نا شیخ سیکٹری صاحب مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں, جنہوں نے میری اتنی تعریف کر دی ہے. آج تک میری ماں نے بھی کبھی میری اتنی تعریف کی. اور کسی طرح بادشاہ نے کہا جاؤ شہر میں تو سب سے خوبصورت بچہ ہے, کسی کو کہا وہ لے آؤ. وہ اپنے بچے کو لے گیا, ان کا سب سے خوبصورت یہی ہے. وہ کہتا مجھے تو یہی خوبصورت ہے. اب میری ماں نے بھی مجھے خوبصورت یا پیارا نہیں کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میری تعریف کر. ایک دفعہ شہباز شریف صاحب مجھے کہنے لگے اصل یار تو غصہ نہیں کتا اثر نہ. اور میں کیا بچپن تو ہی ہر ایک نے کیا بے خوب بھی ہے تب پاگل بھی ہے. تو میں نے کہا میری والدہ کے پاس جب میرے بہن بھائی, یہ شاید ارشد فاروق صاحب بیٹھے ہیں, میرے ماموں لگتے ہیں, عمر میں ذرا چھوٹے ہیں. تو میری والدہ کے کزن ہیں, یہ چچا زاد بھائی ہیں, تو ان کو شاید سنا ہوا ہو. تو میری والدہ کو آ کے کہتا تھا نا اسد میرے ساتھ لڑ پڑا ہے, میرے بہن بھائی کو شیئر کرتے تھے. تو وہ کہتی تھی وہ چھٹو کاجی ایک پاگل ہے اور سارے کا پاگل پڑا. میں آپ زندگی کے 2-3 واقعات بتاتا ہوں, باقی بات ویٹ کروں. بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہی سنگاپور گیا. تو
جہاز میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس چنگم ہے تو وہ لے کے نہ جانا، تو وہاں گرفتار کر لیں گے۔ یہ وہ یو کان یو جو وہاں جس نے اس کو ایک معاشی یعنی دلدلی علاقے سے اتنا بڑا ترقی یافتہ علاقہ بنا دیا، اس نے وہاں پہ بین کی ہے کہ چنگم نہیں کوئی کھا سکتا، نہ اپنے پاس رکھ سکتا، کیونکہ چنگم کھا کے جب گراتے ہیں نا تو پھر صفائی کرنا اس کی مشکل ہوتی ہے۔ وہ اتنے صفائی پسند ہیں۔ اب ہمیں اسٹیشن کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ صحیح ہے۔ ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبی کی خود صفائی کرتے تھے۔ یہ اتنا نیک کام ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم مسلمان تو نہیں کر سکتے، ہماری نبی کی جو سنت ہے نا صفائی کرنے کی، اس کو یہ عیسائی کریں گے۔ ہم مسلمان جو ہیں صفائی کو اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ سینیٹری ورکر تو سب عیسائی بنے گی۔ کیونکہ ہم اگر عیسائی نہ ہوتے تو پھر ہم نے سارے اپنے گھروں کو اور اپنے محلوں کو اور اپنے شہروں کو اور ملک کو گندا رکھنا تھا۔ یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ عیسائی ہے وہ سینیٹری ورکر ہوگی؟ مسلمان کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے، وہ مسجد نبی کو خود صفائی کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور ہمارے مذہب نے کہا ہے، مجھے بتائیں کہ اور مذہب جس نے کہا ہو کہ دن میں 5 دفعہ وضو کرو اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے۔ 5 دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری کوئی جسم کے کسی حصے پہ گندگی تو نہیں لگی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ویسے وہ پاک اور صاف ہو، بلکہ ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، منہ بھی دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا بھی کرنا ہے۔ ہم نے اس لیے صاف ستھرا رہنا اتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں جائیں تو شاید سب سے جو گندے ملک ہے جہاں گندگی ہے یا صفائی نہیں ہے، اس میں آپ کو پاکستان بھی مل جائے گا۔ اور علامہ اقبال سے میں نے اپنی جوانی میں وہ شعر علامہ اقبال کا سنا تھا، وہ جب کبھی انگلینڈ گئے اور جرمنی گئے وہاں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا اب فردوس جو تیرا ہے، یہ فردوس جنت کو کہتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند۔ قریہ گاؤں کو کہتے ہیں کہ وہاں کا ہر گاؤں جو ہے وہ جنت کی مانند ہے۔ انہوں نے اتنے صاف ستھرے کر دیے، یعنی میں کہتا ہوں کہ سنگاپور میں آپ چنگم نہیں کھا سکتے۔ اور میرے ایک عزیز ہے، انہوں نے مجھے بتایا، ہم یہی باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ افریقہ کے کسی ملک کا نام لیا، مجھے نام اب بھول گیا، انہوں نے کہا جی میں وہ لفتانسا جو ہے جرمن کی ایئر لائن، وہاں پر بیٹھ کے میں گیا، تو جب اس ملک میں ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے لگا جہاز، تو ہمیں انہوں نے جہاز کے اندر بتایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلاسٹک کا ہے چیز، شاپنگ بیگ یا اس طرح کی چیز، تو جہاز میں چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ اب اندازہ کریں، ہمیں صرف مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں یعنی 2-3 وجہ سے 2024 سے تو میں ناراض ہوں کیونکہ اس میں پھر ہار گیا ہوں، لیکن چلو وہ جان چھوٹی 2024-25 آ گیا ہے، لیکن 2-3 چیزوں سے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ کم از کم کسی کو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ساری ٹوٹی سڑکیں تھی، میرے حلقے میں 5 سال ایم این اے رہا، بہت تھوڑی میں مرمت کروا سکا، حالانکہ میں بہت بھی طرح کے سڑکوں کی مرمت کرتا ہوں، لیکن نہ ہو سکی تو میں سی ایم صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ میرے لیے نامحرم ہے، وہ سارے مسلم لیگ کے کارکنوں کے لیے نامحرم ہے، ان سے ہمیں نہیں ملتی لوگوں، لیکن میں اس توسط سے آپ کے توسط سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے سارے پنجاب میں سڑکوں کی مرمت کے لیے پہل کر دی ہے۔ یہ ہمارا میں ان کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اگرچہ آپ نے ووٹ ان کو نہیں دیے، لیکن آپ کے علاقے کی جتنی سڑکیں ہیں جو میں 5 سال میں مرمت نہیں کرا سکا اور پیر علی بابا صاحب بھی نہیں کروا سکے، حالانکہ یہ تو پھونک مارے تو سڑکیں مرمت ہو سکتی ہیں، پھونک بھی ان کے پھونک ایک تو سڑکیں نہیں انہوں نے مرمت کری، ایک میرے کو پھونک مار لیتے میں بھی ٹھیک ہو جاتا، میں بھی نہیں ٹھیک ہو جاتا، 2 جگہ پہ ان کی پھونکیں ناکام ہو گئی، نہیں مجھے ٹھیک کر سکے نہ سڑکیں ٹھیک کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ کم از کم
ہماری سڑکیں اب مرمت ہو رہی ہے، میں بہت محسوس ہوں۔ آپ لوگ ایسے سڑکوں وغیرہ کو زیادہ پسند تو نہیں کرتے۔ اب نواز شریف صاحب کو بھی پیر مال والوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیجیے کیونکہ نواز شریف نے یہ موٹر کیوں بنوا دی اور یہ ہمارے شہر میں کیوں آ گئی، اتنے ناراض ہوئے کہ ووٹ ہی نہیں دیے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی سڑکیں تو ٹوٹی پھٹی ہونی چاہیے، اور نہیں ہونی چاہیے، ہم دھکے کھاتے جاتے۔ اب مجھے وہ اب دیکھیں نا، وہ موٹر وے پہ آ رہا تھا، 5-4 دن ہوئے تو وہ موٹر وے سمندری بند کر دی، تو پھر سمندری کے سے اتر کے پھر میں وہ سمندری جانا روڈ سے آیا تو وہ اب سڑک بھی مرمت ہو رہی ہے، ورنہ اتنے گڑے تھے اس پہ، تو بہرحال وہ بھی مرمت ہو رہی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں وہ پیر مال تک اور آگے تک جانی ہے، سندھیا بازی تک اور ساری آگے۔ تو یہ سڑکیں جو مرمت ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہو رہی کہ بھئی ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے، پورے پنجاب میں ہو رہی ہے۔ تو میں اس میں مبارکباد دیتا ہوں اس حکومت کو۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ